بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جسٹ ٹو لا۔ آج جو ٹاپک ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ناجائز اسلحہ برآمد ہونے پر قانون میں کیا سزا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اکثر اوقات سنا ہوگا کہ 13-20-65 جو ہے اس کی ایف آئی آر ہو گئی ہے، اور یہ کس صورت میں ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج جو ہے وہ 16-20-65 کی ایف آئی آر جو ہوتی ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اب 13-20-65 بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ ہمارے اس کنٹری میں آرم آرڈیننس 1965 اسلحے کے حوالے سے ایک قانون ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو کون کون سی جگہوں پر اور کون کون سا اسلحہ جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، اور کس کی جو ہے وہ آپ کو حکومتی طور پر جو اجازت ملتی ہے۔ یہاں پر 13 جو ہے وہ ہے سیکشن، اور ان سیکشنز میں جو ہے وہ تمام سزائیں بتائی گئی ہیں بیسیکلی جو بندہ وائلیشن کرتا ہے لا کی۔ اس کے ساتھ نیکسٹ جو ہے وہ 20 ہے۔ 20 جو ہے وہ آرڈیننس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور 65 جو ہے وہ 1965 کے عام آرڈیننس سے لیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص انلیگل کوئی اسلحہ لے کر گھومتا ہے تو ان آتھورائز ہونے کی وجہ سے پولیس اس بندے کو پکڑ لیتی ہے اور 13-20-65 کے تحت اس پہ کارروائی کی جاتی ہے۔ اب 13-20-65 عام آرڈیننس 1965 کے تحت جو ہے اس کا سیکشن نمبر 8 اور 9 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ناجائز اسلحہ لے کر پھر رہا ہے تو اس کے لیے جو سزا ہے وہ ہے 2 سال سے لے کر 7 سال تک۔ اب یہ سزا کون سے اسلحے پر ہے، اس کی بھی آگے ٹائپس ہیں۔ ایک ہوتا ہے نان پروہیبٹڈ بور، مطلب کہ نان پروہیبٹڈ بور میں کون کون سی جو ہے کون کون سے اسلحے آتے ہیں، کون کون سی بندوق آ سکتے ہیں، AK-47 ڈفرینٹ ٹائپ کے، ان میں سے کون سے جو ہیں وہ نان پروہیبٹڈ بور میں آتے ہیں، اور کون سے ایسے جو ہیں ویپنز ہیں جو کہ پروہیبٹڈ بور میں آتے ہیں۔ اور پروہیبٹڈ بور مطلب ممنوع بور۔ پہلے ہم پروہیبٹڈ پہ بات کرتے ہیں، ایسے جدید اسلحے جن کی اجازت جو ہے وہ وزیر داخلہ دیتا ہو ان کو پروہیبٹڈ بور کہتے ہیں، ممنوع بور کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ جو بور ہوتا ہے اس کی اجازت وزیر داخلہ دیتا ہے، اور یہ خاص قسم کی اجازت ہوتی ہے، مگر یہ اب ان پہ بھی پابندی لگ چکی ہے، کیونکہ یہ مشین گن وغیرہ یہ صرف آپ کو اب دیکھنے کو ملے گی ہماری پولیس کے پاس، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آرمی رینجر وغیرہ کے پاس، اور کسی بھی جو ہے عام بندے کے پاس جو ہے وہ چاہے وہ جتنی مرضی کہہ سکتے ہیں کہ پاور رکھتا ہو، اب اس چیز پہ پابندی ہے۔ اب کسی کو وزیر داخلہ جو ہے وہ کوئی بھی اسپیشل پرمیشن نہیں دیتا۔ اب آ جاتے ہیں، اور اس کی اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کی 4 سال سے 10 سال تک جو ہے اس کی قید ہے، اس کی سزا ہے۔ اور یہ پروہیبٹڈ بور یہ مطلب ممنوع بور کے حوالے سے ایسے اسلحہ جات، ایسے ویپنز جو کہ وزیر داخلہ کی طرف سے پہلے اجازت نامہ لے کر یوز کرتے تھے لوگ، اب اس پہ پابندی ہے۔ اگر اس کی کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کی 4 سال سے لے کر 10 سال تک اس کی سزا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جرمانہ بھی کیا جاتا ہے۔ اب چلے جاتے ہیں نان پروہیبٹڈ بور۔ نان پروہیبٹڈ بور ایسے بور ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر ہم یوز کرتے ہیں، جن میں 12 بور بندوق آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، پسٹل آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ریوالور آ جاتا ہے۔ مطلب ایسی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو اسلحے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ان کو نان پروہیبٹڈ بور کہتے ہیں۔ اور یہ اس کی سزا جو ہے اگر اس کی کوئی وائلیشن کرتا ہے، مطلب جس بندے کے پاس جو ہے اس کے حوالے سے لائسنس نہیں ہے اور وہ اس کو پبلکلی لے کے پھرتا ہے یا اس کو یوز کرتا ہے، تو اس کی جو سزا ہے وہ 2 سال سے لے کر 7 سال تک سزا ہے۔ نان پروہیبٹڈ بور کی سزا جو ہے وہ 2 سال سے 7 سال تک، اور ساتھ اس کے جرمانہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ 2 پروہیبٹڈ بور یا 2 سے زیادہ 2
प्रोहिबिटेड बोर ऐसे बोर जो कि ममनुआ बोर है, या 5 नॉन प्रोहिबिटेड बोर लेके फिरता है, या इसके साथ साथ एक प्रोहिबिटेड बोर और 2 नॉन प्रोहिबिटेड बोर ये ले इसके पास रखता है, और जो कानूनी तौर पर जो है वो उसके पास उसकी कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है, तो उसको जो है वो 5 साल से लेकर 14 साल तक, ये तीसरी कैटेगरी बता रहा हूँ, तीसरी कैटेगरी में इसकी सजा जो है वो 5 साल से लेकर 14 साल तक होगी। अब जो इसके बाद जो कैटेगरी आती है 16, 20, 65 की, जो पीछे हमने बात की है वो है 13, 20, 65। मतलब कि कोई बंदा इलीगल असला लेकर घूमता है, ठीक है, तो अनऑथराइज होने की वजह से उस बंदे पर सेक्शन 8 और 9 के तहत कार्रवाई की जाएगी, और उसके जो है कार्रवाई जो है वो नॉन प्रोहिबिटेड और प्रोहिबिटेड बोर के हवाले से की जाएगी। अब इनकी टाइप्स मैंने आपको बता दी हैं कि मशीन गन वगैरह जो होती हैं, जो जदीद असला है, वो आता है प्रोहिबिटेड बोर में, जिसकी इजाजत पहले वजीर दाखिला देता था, अब वो वजीर दाखिला इजाजतनामा नहीं देता इसकी। और इस हवाले से मैं एक और बात आपको बता दूं कि इसकी जो पहले जो थी वो बेल जो थी वो हो जाती थी, अब इस पे भी कुछ पाबंदियां, कुछ खास किस्म की कंडीशन डाल दी गई हैं। अब चलते हैं हमारे 16, 20, 65 की तरफ, जिसमें से 16 सेक्शन है, 20 ऑर्डिनेंस है, और जो 65 है वो है आर्म ऑर्डिनेंस 1965 के तहत। 16 इसमें अक्सर बंदे जो होते हैं वो वेपन लेके बाहर फिर रहे होते हैं, हालांकि वो वेपन उनके नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं होता, क्योंकि उनके पास जो है इस वेपन को यूज करने का जो है लाइसेंस ही नहीं होता, या वो वेपन किसी और बंदे के नाम पर होता है और लेके कोई और फिर रहा होता है। एक और कंडीशन है कि आपने ऐसी जगह से वो वेपन परचेज कर लिया जहां पर आपने कह सकते हैं कि इलीगल जो है वो वेपन्स जो है वो सेल आउट हो रहे थे, या फिर ऐसा बंदे से आपने जो है वो खरीद लिया वेपन जिस बंदे के पास जो है उसका लाइसेंस ही नहीं था, या उस बंदे को बेच दिया जिसके पास उसका लाइसेंस नहीं है। तो ऐसे जो मतलब के वायलेशंस होगी, उस हवाले से 16, 20, 65 जो है उस बंदे पे जो है उसके तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। आमतौर पर हमारी सोसाइटी में अक्सर लोग ये जो टिकटॉक का जो बुखार सब बंदों को चढ़ा हुआ है, इस हवाले से वहां पर कोई पिस्टल लेके फिर रहा है, कोई जो है मशीन गन दिखा रहा है, कोई डिफरेंट वेपन, कोई AK-47 डिफरेंट चीजें दिखाता है और उसकी वीडियो बनाकर वो टिकटॉक पे डाल देते हैं। मगर इस हवाले से कानून हरकत में आता है और उस बंदे पर 16, 20, 65 के तहत कार्रवाई की जाती है, क्योंकि वो बंदा जो उस वेपन को शो कर रहा है, पब्लिकली शो कर रहा है, उसके पास उसका लाइसेंस अगर है तो उसकी बचत हो जाती है, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है या वो गैर कानूनी है तो उस बंदे के खिलाफ 16, 20, 65 के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी, और इसकी सजा भी 3 साल तक है और साथ जुर्माना भी होता है। आज हमने जो है जो इस टॉपिक में सीखा है कि नाजायज असले के हवाले से हमारा आर्म ऑर्डिनेंस 1965 जो है वो हमें क्या सिखाता है, उस हवाले से 13, 20, 65 जो कि जो बंदा भी वायलेशन करता है उस हवाले से जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।